اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی تھی، لیکن وہ آگے انشاءاللہ حدیث میں پڑھیں گے کیونکہ ان کو اس سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا، اور جب ابھی صرف پہلی وحی ہی نازل ہوئی تھی کہ تو اس طرح سے دعوت کا دے کر جب ایمان میں لوگ داخل ہو رہے تھے وہ اس طرح سے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نبوت کی انہوں نے تصدیق کی تھی، اور یہ ان پر ایمان ضرور لائے تھے۔ تو جب ہم نے زید بن عمر کا پڑھا کہ جو 4 حنیفین تھے نا اس میں مکہ میں، یعنی کہ 4 ایسے لوگ تھے کہ جو بتوں کو نہیں پوجتے تھے، ادروائز پورا مکہ جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ سارا کا سارا مکہ جو تھا وہاں کے لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے تھے۔ کوئی بھی اب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ کلیم تو کرتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان لا رہے ہیں، مگر اس میں بہت ساری چینجز کر دی تھی اور بہت بگاڑ آ چکا تھا لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ 4 ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پھر کنورٹ کر لیا تھا۔ ان میں سے 3 نے تو کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا تھا، کیونکہ اس ٹائم پر جو بچی کچی جو ٹیچنگز رہ گئی ہوئی تھیں کرسچینٹی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی، ان کو بہتر یہی لگا کہ ہم اسی اسکرپچر کو فالو کرتے ہیں اور انہی ٹیچنگز پر اور تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنی ایک ریسرچ سی بھی کی تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا ایک عبید اللہ ابن جہش تھے، ایک عثمان ابن حویرث تھے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہیں ورقہ ابن نوفل ہیں جن کا ہم آج پڑھیں گے۔ اور جو زید ابن عمر تھے جن کا ہم پڑھ چکے ہیں، وہ واحد تھے ان چاروں میں سے کہ جنہوں نے یہی کہا کہ نہیں، میں ایون کرسچینٹی میں بھی کنورٹ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ اس کتاب کو وہ پڑھ چکے تھے ڈیٹیل میں۔ انہوں نے اور ورقہ ابن نوفل نے دونوں نے اکٹھے الشام کا سفر کیا تھا، وہاں پر کرسچینٹی بھی پڑھی تھی، جوڈائزم بھی پڑھا تھا، یعنی یہودیت نصرانیت، اس سے یہ آگاہ ہوئے، علم حاصل کیا، اور اس کی بہت اچھی باتیں تو زید بن عمر نے لے لیں، یعنی اس میں سے جو چیزیں ان کو لگتا تھا کہ دین ابراہیم کی جو تعلیمات تھیں اس سے موافقت رکھتی ہیں، وہ اس کو اپنی زندگی میں بھی ڈھال دیتے تھے، یعنی عمل میں بھی ڈھال دیتے تھے ان تعلیمات کو، اور اس کو لے رہے تھے۔ لیکن انہوں نے یہی چیز صحیح سمجھی کہ بس جو ابراہیم کا دین ہے، ٹھیک ہے، میں اسی کا پیروکار ہوں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں بہت سارا انہوں نے وہی ویسے ہی اعمال تھے ان کے کہ جو ایک صالح انسان کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک ان کو ریچولز کا نہیں پتہ تھا، عبادت کے طریقے اس ٹائم پہ ریویل نہیں ہوئے تھے، یہ نماز کا نہیں ظاہر حکم آیا تھا، اور وہ بہت خرابیاں تھیں، لیکن انہیں یہ معلوم ضرور تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ تو ان تینوں کا تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ دے ایکچولی بیکیم کرسچنز، لیکن جو ورقہ ابن نوفل تھے نہیں سوری، ان تینوں کا جن میں سے جو کرسچنز ہوئے ہیں انہی میں سے ورقہ ابن جو نوفل تھے، جب یہ شام گئے تھے زید بن عمر کے ساتھ، تو انہوں نے کرسچینٹی میں کنورٹ کر لیا تھا جب انہوں نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہی ہے کہ انہوں نے ہیبریو میں یعنی وہ عبرانی زبان اس کو سیکھا بھی، ٹھیک ہے، پھر اس میں انہوں نے کافی اس کی جو لرننگز وہ جو سیکھتے تھے کہ کتاب سے، اس کو وہ لکھتے بھی تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا، حالانکہ عرب میں بہت سارے جو لوگ تھے زیادہ تر انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو لیکن ان کے پاس نالج تھا، ٹھیک ہے، لینگویج کا نالج تھا، اور فلسفی ان کو آتی تھی، اور ریلیجن انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو ہی واز دا موسٹ نالجبل مین ان مکہ، ان انٹائر مکہ، اور ان کے پاس لوگ آتے تھے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور
جو ظاہر ہے ڈریمز کی انٹرپریٹیشن ہے، آپ اسی سے جا کے پوچھتے ہو نا، کہ جس کو تھوڑا سا فلاسفی کا بھی علم ہو، جس کو ذرا گہرائی میں جانا آتا ہو، ٹھیک ہے، جس نے ریلیجن کو بھی اسٹڈی کیا ہوا تھا، تو اس کو ان سے جا کے یہ ساری چیزیں لوگ جو تھے وہ پوچھتے تھے. بیسکلی پیپل یوز ٹو لک اپ ٹو ہیم. ٹھیک ہے. اور ورقہ ابن نوفل کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زید بن عمر کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے آخر میں یہ پڑھا تھا نا کہ انہوں نے زید بن عمر کے لیے ایک بہت خوبصورت یعنی تعریفی کلمات لکھے تھے. ٹھیک ہے. ہی واز یولوجائزنگ ہز فرینڈ، اور ان کی تعریف میں، ان کی پریز میں وہ انہوں نے کافی اچھی باتیں کہی تھیں. ٹھیک ہے. تو جو شخص جس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اترنے کے بعد سب سے پہلے جس کے پاس لے کے جایا گیا، جس نے ان کو نبوت کی تصدیق بھی ان کی اور ان کو بتایا بھی کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی نازل ہو چکا ہے، یعنی ان کو بیسکلی بتایا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ انسان اس کی کیا وہ سٹوری تھی، اس کی زندگی کی جو اس نے گزاری، تو وہ بھی تو ہمیں پھر جاننے کی کوشش کرنی چاہیے نا. کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو شروع کی حدیث ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ میرے خیال سے کوئی تیسری حدیث ہوگی، یا تیسری ہے کہ چوتھی ہے، آئی تھنک اٹس دا تھرڈ حدیث. تو اس میں یہی چیز آتی ہے نا کہ جب ورقہ ابن نوفل جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ بنت خویلد جو تھیں وہ اپنے کزن کے پاس یعنی ورقہ ابن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ان کے ساتھ ہوا تھا وہ انہوں نے بتایا تھا، اور پھر ورقہ ابن نوفل نے اس کو ایک طرح سے انٹرپریٹ بھی کیا تھا. تو اس کا بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لینیج ہے اور ان کا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تعلق ہے اور ان کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ زید بن عمر کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریولیشن ملنے سے 5 سال پہلے تک ہی نا، یعنی 5 سال پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً نبوت بھی مل گئی تھی. لیکن جب نبوت ملی تھی یعنی جب قرآن ریویل ہونا سٹارٹ ہوا تھا، اس ٹائم پہ صرف ورقہ ابن نوفل تھے مکہ میں. ٹھیک ہے. کہ جو یہ سب جانتے تھے، یعنی وہ ہی واز اے پریسٹ. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ اس طرح سے یعنی ساری ڈسکرپشن یعنی اس کی یہ کوالٹیز ہوں گی، اس کو لوگ نکال دیں گے اس کی جگہ سے، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا وہ ورقہ ابن نوفل کو پتہ تھا. کہ تو ورقہ ابن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پورا نام ہے ورقہ ابن نوفل ابن اسد، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن ہیں، کیونکہ خدیجہ کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد ابن اسد. ٹھیک ہے. تو اسد جو تھے ان دونوں کے دادا تھے، یہ ورقہ اور خدیجہ کے، اور خدیجہ کے جو والد تھے خویلد، وہ ہی واز دا ینگر سن، اور جو نوفل تھے ہی واز دا اولڈسٹ سن. ٹھیک ہے. جو ورقہ کے والد تھے. ٹھیک ہے. تو نوفل اور خویلد میں بھی کافی ڈفرینس تھا، اسی وجہ سے جو ورقہ تھے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی تھے تو ان کے کزن ہی، لیکن ان سے ایج میں کافی بڑے تھے، تو ہی واز مور لائک این انکل. ان میں 25 to 30 ایئرس کا ایج گیپ تھا ان کا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے وہ تھے کہ وہ کیونکہ جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈریس کیا، حدیث میں آتا تو انہوں نے او مائی نیفیو کہہ کے بات کی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پھر ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہی سمجھ رہے تھے نا کہ ہی واز لائک ہر انکل. تو جو خویلد تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ان کی مکہ میں بہت ارلی ہی یعنی کوئی جنگیں ہوئی تھیں کہ، اور ان جنگوں کو فجار کہا جاتا ہے، جس میں مطلب کافی مال بھی لوٹا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو ارلی بیٹلز آف مکہ تھی اس میں خویلد کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور جو خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے ایک تو انکل کا نام ہے نا نوفل، ایک ورقہ کے والد کا، ایک خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا ان کا نام بھی نوفل تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو جب بھی ہم آگے پڑھیں گے نا نوفل کا ذکر آئے گا
تو اس میں ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ آگے ہم خدیجہ کے جو بھائی تھے، اور جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو لائن آف قریش کہا جاتا تھا. وہ اتنے اسٹانچ اینیمی تھے اسلام کے، اور وہ بہت زیادہ خلاف تھے کہ انہوں نے پھر مسلمانوں کو جو اسلام میں داخل ہو رہا تھا ان کو ٹارچر بھی بہت زیادہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تھے جو نوفل ابن خویلد، ٹھیک ہے، جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام کے دشمن تھے. اچھا، اب ورقہ ابن نوفل کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تھے وہ ہی واز کنسیڈرڈ ایز دا موسٹ نوبل آف دا فیملی. ایک تو ان کی جو فیملی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت نوبل تھی. دے ور دی ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس آف عمر ابن لوہی، ٹھیک ہے، اور وہ بنو عدی کے کلان سے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک آتا ہے کہ اور ان کا آگے جا کر اوپر جا کر شجرہ نسب کو صحیح ابن کلاب سے بھی ملتا ہے. تو یہ ایک وہ ہے کہ ہاں، تو یہ ایک چیز ہے کہ ان کو جو ہے نا یعنی بہت زیادہ ایک وہ پریسٹیج حاصل تھی، بہت زیادہ ایک وہ نوبلٹی حاصل تھی. ٹھیک ہے، اینڈ ہی واز دا اولڈسٹ آف ہز کلین. اچھا، یہ کچھ صحیح والی بات میں انشاءاللہ کنفرم کروں گی، کیونکہ ایک یہ تو ہے کہ ان کا جو ہے آگے جا کے لینیج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے لینیج سے ملتا ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ I'll کنفرم. اچھا، ان کے بارے میں پھر یہی آیا کہ انہوں نے دنیا کو تو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک ایسی زندگی اختیار کروں گا کہ جس میں صرف اور صرف اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈیڈیکیٹ کر دوں. تو ہی بیکیم اے پریسٹ. اور اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جو پریسٹس ہوتے تھے وہ شادی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دے وڈ جسٹ اسپینڈ دیئر لائفز ان پرسوٹ آف ریلیجن، ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی بہت سادہ ہوگی. تو ورقہ ابن نوفل بھی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھکا دیا تھا صرف دین کی اس نالج حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، اس کی سمجھ بوجھ رکھنے میں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اتنے عرصے ویٹ کیا، لائک ان کی ایج تھی آلموسٹ 95 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تھے. حضرت خدیجہ ان کو لے کر آئی تھیں پہلی وحی کے بعد. تو سوچیں کہ ساری زندگی ایک انسان نے ویٹ کیا، یعنی ظاہر ہے جب علم حاصل کیا اور آگے جو آنے والا نبی تھا اس کے بارے میں پڑھتے تھے، تو ویٹ تو ان کو بھی تھا، انتظار تو ان کو بھی تھا کہ وہ جب آئے گا تو میں نے اس پہ ایمان لانا ہے. تو یعنی یہ ایک بہت پیاری سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پھر صبر بھی کیا، اور اکیلے، یعنی باقی سارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بتوں کو پوج رہے ہیں. ہاں، یہ زید بن عمر جیسی ان کی نیچر نہیں تھی، نہ ہی یہ اس طرح سے ڈیل کرتے تھے لوگوں کے ساتھ کہ ہی وڈ کامبیٹ اگینسٹ دی آئیڈل ورشپ، لائک جا کے لوگوں کو اویئر کروانا اور ان کو اس طرح سے، یعنی ویسے ضرور اپنی نالج پاس آن کر دینا، بٹ اگر کوئی بتوں کو پوچھ رہا ہے تو ان کو وہاں جا کے روک کر کوئی دشمنی مول لے لینا، اس طرح کا ہمیں کچھ نہیں ملتا کہ ورقہ ابن نوفل نے ایسا کچھ کیا ہو. لیکن ویسے جو ہے یہ جو اپنا علم تھا اس کو پاس آن ضرور کرتے تھے، اور خود جو تھے وہ بہت فرم تھے کہ اپنے بلیفز پہ. اور بس بہت سمپل ان کی ڈریسنگ تھی، کھانا بھی صرف ایک ٹائم کا کھا دیتے تھے کہ بس پیٹ بھر جائے، اور کبھی تو اگر بھوکا بھی رہنا پڑے گا تو وہ یعنی اس میں نا کہ یعنی بہت سادہ زندگی گزارنے میں وہ انہیں لگژریز کی بالکل عادت نہیں تھی. اور انہوں نے اپنی فیملی کی جو پوری ویلتھ تھی، ٹھیک ہے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا کہ مجھے نہیں اتنا پیسہ چاہیے. اور بہت سمپل ان کی طرز زندگی تھا. حالانکہ خدیجہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو تو کافی زیادہ دولت جو تھی وہ ان کے وراثت میں انہیں ملی تھی، ٹھیک ہے. تو شی واز اے ویری رچ وومن. تو وہ ان کی فیملی میں بھی یہی وہ تھا، یعنی ٹرینڈ تھا کہ ایون ورقہ ہیڈ اے ویری رچ فیملی، لیکن ہی ریجیکٹڈ دیٹ بیکاز ہز گولز اینڈ ہز پرسوٹس ور ویری ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا، کیونکہ ان سے لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے تھے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا کہ سورج ان کے گھر میں اتر آیا، a sun descended in her home.
اور یہ چیز جب انہوں نے ورقہ ابن نوفل کو بتائی تو ورقہ ابن نوفل نے اس کی تعبیر ایسے کی کہ آپ کی شادی ایک بہت صالح انسان سے ہوگی یا پھر کسی نبی سے ہوگی. لائک یو وڈ میری اے نوبل مین اور اے پروفٹ. اور اس ٹائم پہ یعنی ان کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی ہوئی تھیں اور ان کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. شی واز اے وڈو بٹ اسٹل شی واز گیون دس گلیڈ ٹائڈنگ. اور یہ انہوں نے اپنے خواب کا یعنی اس طرح سے انٹرپریٹیشن ان کو ملی. تو ورقہ نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہی از اے اسپیشل پرسن. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی زندگی میں 2 دفعہ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ کچھ مونکس نے کچھ اسی طرح کچھ راہب تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جب جا رہے تھے شام کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہی جو ہے وہ آگے جا کر اسی کو پروفٹ ہوڈ ملے گا. ایک واقعہ تو یہ آتا ہے کہ ایک دفعہ جب وہ بس 12-13 سال کے ہوں گے تو ابو طالب کے ساتھ وہ شام جا رہے تھے. ابو طالب انہیں نہیں لے کے جا رہے تھے لیکن کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا مارکیٹ پلیس تھی اور وہ ٹریڈنگ کا کام تھا تو وہ بچے کا تو نہیں اتنا کام ہوتا وہاں, لیکن وہ ان کے ساتھ لپٹ گئے تھے کہ نہیں مجھے جانا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کرنے پر ابو طالب جو تھے انہوں نے ان کو لے لیا. لیکن وہاں پر جب جا ہی رہے تھے ابھی تو ایک جگہ پر پہنچے تو ادھر ایک راہب تھا جس نے دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے سیل تھی نا پروفٹ ہوڈ کی جو ختم نبوت تھی. ٹھیک ہے. تو مہر ختم نبوت تھی. ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیا تھا اور انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک جو نبی آئے گا اس کے پاس یہ سیل ہوگی پروفٹ ہوڈ کی. ٹھیک ہے. اس کو یہ مہر ختم نبوت ملی ہوگی. تو جیسے ہی اس راہب نے دور سے ان کو دیکھا کہ دیر از اے ٹین ایجر اور وہ آ رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ سیل ہے, تو انہوں نے فوراً ان کے جو کیراوان تھی ان کو بلایا اور ابو طالب جو تھے ان کو روک کے پوچھا کہ ان کا انچارج کون ہے, یعنی ان کا باپ کون ہے نا. تو ابو طالب نے کہا میں. تو کہتے ہیں نہیں آپ باپ نہیں ہو سکتے کیونکہ باپ ان کا اس ٹائم پہ زندہ ہی نہیں ہو سکتا. وہ ہی وڈنٹ بی الائیو ایز اٹس ریٹن ان دا بکس ایز وی ہیو ریڈ. تو ابو طالب وہاں بڑے حیران ہوئے کہ انہیں کیسے پتہ چلا ہے نا, یعنی یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں میں نے دیکھا دور سے دیکھا کہ ان پہ درخت اور پتھر جو ہے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اور ایک جگہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب وہ میسرہ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر ان کی سامان تجارت جب لے کے جا رہے تھے تو میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا نا, جو غلام تھا خدیجہ کا رضی اللہ عنہا کا, کہ میں نے دیکھا کہ جو بادل ہیں وہ سائبان کیے ہوئے ہیں, وہ بالکل ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. کہ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بے جان چیزیں تھیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک رہی تھیں اور ان کی تعظیم میں, ان کی محبت میں کہ ان کو وہ بھی اپنا ایکسپریس کر رہی تھیں. ٹھیک ہے. اپنی محبت, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا. تو اس شخص نے بتایا, اس راہب نے بتایا ابو طالب کو کہ یہ تو صرف اور صرف نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے, یہ تو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ یہ آدمی پوری دنیا کا سید یعنی لیڈر بنے گا. اور پھر پوچھا کہ آپ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ میں اس کو مارکیٹ پلیس لے کے جا رہا ہوں, یعنی کہ وہاں ظاہر بازار ہوگا اور یہ سارا ٹریڈنگ ہوگی, کام شام ہوگا. تو وہاں پھر اس شخص نے کہا تھا کہ نہیں ایسا مت کریں, کیونکہ وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے لوگ شام میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ بہت سارے کرسچن مونکس تھے اور بہت سارے اس طرح کے نالجبل پیپل تھے, یا ان کو دوسروں سے نالج ملی ہوئی تھی کہ اتنا ضرور پتہ تھا کہ آگے آنے والے نبی کی کیا ڈسکرپشن تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تو لوگ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس لیے آپ انہیں واپس لے جائیں اور ان کی حفاظت کریں تاکہ یہ دوبارہ اس طرح کی کسی بھی شہر میں نہ جائیں, ہے نا. تو وہاں پھر یہ تھا کہ
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پھر اس جگہ کا یا کہیں بھی اور اس طرح ٹریول نہیں کیا تھا انٹل ہی گاٹ دیٹ بگ کانٹریکٹ فرام خدیجہ رضی اللہ عنہ، جس کا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اب تلاش تھی، جب ان کا بزنس وہ جب کر رہی تھی تو ان کو تو ایک بہت ہی ایماندار انسان کی تلاش تھی کہ جو جس کو وہ اپنا سونپ سکیں، اپنا مال سونپ سکیں. ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے سامان پہنچانا تھا الشام. ٹھیک ہے، تو وہ ایک آنیسٹ پرسن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس کے سپرد وہ اپنا یہ کام کر سکیں. تو کسی نے بتایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ویسے وہ بکریاں چراتے تھے، یعنی اجیاد میں ایک جگہ تھی، اجید یا اجیاد ہے میرے خیال سے، وہاں وہ بکریاں چراتے تھے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بعد جب ان کو یہ کام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ٹھیک ہے اس میں پروفٹ بھی ہے اور یہ کام ہے ایسا جو میں کر سکتا ہوں. اٹ ول ہیلپ می لرن مور، ایکسپلور پلیسز. ٹھیک ہے، تو آئی ول ڈو اٹ. تو وہ اگری کر گئے تھے، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا. اب میسرہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہی فیل ان لو ود the character of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He was so inspired by his character کہ وہ واپس آئے اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ساری کہانی بتائی، بہت تعریفیں کی اور بتایا کہ کس طرح میں نے دیکھا، مجھے کچھ ایسے عجائب نظر آئے ہیں کہ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بادل ان پہ سایبان کیے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں. And he is an extraordinary person. یہ عام انسان نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت کے سائے میں سو رہے تھے، اور جو سورج تھا، جب ظاہر ہے پہلے تو شیڈ تھا، لیکن جب سورج بالکل ان کے سر پہ آ جاتا تھا تو یعنی اب ظاہر ہے وہ ان کو دھوپ لگے گی، تو جو درخت تھا وہ جھک کر ان کو کور کر رہا تھا اور ان کو شیڈ دے رہا تھا. اب ٹریز کہاں بینڈ ہوتے ہیں اس طرح. لائک دیٹ واز پیورلی اے میریکل، دیٹ ہی وٹنسڈ کہ ٹری وڈ بینڈ ہمسیلف کہ جسٹ ٹو گیو دا شیڈ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دیر میسرا ریئلائزڈ کہ ہی از ویری اسپیشل پرسن. تو وہ جب واپس گئے تو انہوں نے یہی باتیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھیں، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ ویسے بھی ان کے اخلاق سے بھی بہت انسپائر ہوئی تھیں. اور جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو ان کو لگا کہ ان کو جس شخص کی تلاش تھی نا، آج ان کی تلاش پوری ہوئی. اور پھر انہوں نے ان کو پروپوزل بھیجوایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس طرح سے ڈفرینٹ مونکس سے یا ڈفرینٹ لوگوں سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھیں کہ کچھ عجائب یعنی وٹنس کیے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن ان کو نہیں سمجھ آتا تھا کہ وٹ ٹو میک آف اٹ، کہ اس کا مطلب کیا ہے. بلکہ جب وہ نیپ لے رہے تھے وہاں پر تو وہ میسرہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ریسٹ کر رہے تھے تو ایک راہب میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان کا کیا نام ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ میسرہ، میں نے بتایا تھا کہ محمد ابن عبداللہ. تو اس راہب نے کہا وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ شام جانے سے منع کیا گیا تھا نا، کیونکہ وہاں یہ پہچان لیے جائیں گے. تو یہی پہچان جو تھی ایک دفعہ کسی ایک شخص نے، ایک راہب نے شو کی بعد میں، جب میسرہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، کہ اس نے ان کا نام پوچھا. تو جب میسرہ نے کہا محمد ابن عبداللہ، تو اس راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی آرام کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تب وہی بات ہے کہ ہی آلسو figured it out، بٹ اس نے بہت ساری ڈیٹیلز ریویل نہیں کی. سو میسرا واز in this confusion کہ what just happened. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جس طرح لوگ جب ٹریڈنگ کے لیے جاتے تھے نا، تو وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم جو ہو اپنا وعدہ پورا کرو گے، اور تم جو ہو اس چیز پہ یعنی یہ جو بھی وہ ہے، جو بھی ہمارا یعنی سامان ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرو گے. تو وہ اوتھ لیتے تھے، اور وہ اوتھ لیتے تھے لات، عزا، منات، یعنی آئیڈلز کے نام پہ، بتوں کے نام پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی اس نے دیکھا کہ یہ کبھی بھی کسی ایسے بت کی قسم نہیں کھا کے کوئی وعدہ کرتے، کسی کا اوتھ نہیں لیتے ہیں، اور پھر بھی ہی از ویری ریلائبل. لائک ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی اس طرح کی قسموں کی. تو ہی واز اے ویری نوبل پرسن.
بہت ہی بااخلاق اور بہت ہی اعلیٰ ظرف انسان. تو اب یہ ہے کہ پھر جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پروپوزل بھیجا تو اس کے بعد انہوں نے تو اپنی فرینڈ کے تھرو بھجوایا تھا نا، ایک بات پہنچا دی تھی، لیکن پراپر جو رشتہ ہوتا ہے، پراپر جو وہ ایک میرج بھی ہوتی ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یعنی انہی کی طرف سے گیا کہ ابو طالب اور ان کے جو چچا تھے عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تھے ان کا رشتہ مانگنے، یعنی آفیشلی ان کو پروپوز کرنے. اور پھر جو تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک اور انکل تھے عمر ابن اسد، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایز اے گارڈین جو ہے انہوں نے ہی ایکٹڈ، اور ورقہ ابن نوفل جو تھے انہوں نے اس میرج کو کنڈکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ جس بھی طرح سے وہ ایک شادی کا وہ جو ایک ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے، تو ورقہ ابن نوفل واز دا ون ہو کنڈکٹڈ دا میرج، اور مہر ڈیسائیڈ کیا تھا 500 درہمز کا. ٹھیک ہے، تو ورقہ ابن نوفل جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، اب آپ ان کے رولز بھی دیکھیں نا، کہ ایک طرف اچھا لوگ خواب پوچھنے آ رہے ہیں، تعبیر پوچھنے آ رہے ہیں، ایک طرف وہ علم ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ وہ جو شادیوں پہ جس طرح سے ہمارے ہاں مولویز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنڈکٹ کروائیں گے، تو بیسکلی وہی نا کہ جو عمل بھی جس کا ہو، علم بھی جس کے پاس ہو، دین پڑھا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو ورقہ ابن نوفل کا وہ ایک وہ تھا کمیونٹی میں ان کی یہ ایک پوزیشن تھی. ٹھیک ہے، اور ان کو ظاہر ہے اسکرپچر کا بھی نالج تھا. اب یہ ہے کہ جو وہ ہے حدیث ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح سے ان کے بارے میں، ورقہ ابن نوفل کے بارے میں ایکسپلین کیا. کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ جو کہ دور جاہلیت میں کرسچن ہو گئے تھے، ان کے پاس لے گئیں. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ ہی یوز ٹو رائٹ دا رائٹنگ ود ہیبریو لیٹرز. ٹھیک ہے، وہ اس میں عبرانی زبان میں اس کو لکھتے تھے. اینڈ ہی وڈ رائٹ فرام دا گاسپل ان ہیبریو ایز مچ ایز اللہ وشڈ ہم ٹو رائٹ. ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی ٹیکسٹ تھا نا گاسپل اور جو کرسچن ٹیکسٹ تھا، کہ اس کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ لکھ سکتے تھے. ہی واز این اولڈ مین اینڈ ہیڈ لاسٹ ہز آئی سائٹ. اب وہ ظاہر ہے آپ دیکھو کہ 95 ایئرز کی جو ایج ہے اس میں ان کی تو اب آئی سائٹ بھی لوز ہو چکی ہوئی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ کو کہا کہ آپ اپنے نیفیو کی سٹوری سنیں، اور Oh my cousin, listen to the story of your nephew. Waraka asked, Oh my nephew, what have you seen? Then Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam described whatever he had seen. So Waraka said, this is the same one, یعنی یہ وہی ناموس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا. اور ناموس کون ہوتا ہے؟ جو کہ سیکرٹس رکھتا ہو، اور وہ ظاہر اینجل جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک وہی جو ہے وہ خفیہ میسیج ہوتا ہے نا، وہ اعلانیہ میسیج تو نہیں آ رہا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف اسپیسیفکلی سیکریٹلی جا کر بتایا جا رہا ہے، رائٹ؟ اور پھر ان کے ذریعے ہاں وہ لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، بٹ اٹ واز اے سیکریٹ میسیج. تو وہ ناموس جو ہے، اور جبریل علیہ السلام کے لیے جو انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. I wish I were young and could live up to the time when your people would turn you out. کاش میں تھوڑا اور ینگ ہوتا اور جوان ہوتا، اور آپ کے جب لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دیتا. وہاں Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم asked کہ will they drive me out؟ وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی بھی شخص جو آپ جیسا میسیج لے کر آیا نا، اس کو اسی طرح سے ہاسٹیلیٹی کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، یعنی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے، دشمنی کی گئی ہے. اگر میں اس وقت زندہ ہوا کہ جب آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، تو میں آپ کو بہت ہی اسٹرانگلی سپورٹ کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن ہوا یہ کہ آفٹر اے فیو ڈیز حدیث میں آ رہا ہے کہ ورقہ ڈائیڈ اینڈ دا ڈیوائن انسپریشن واز آلسو پازڈ فار اے وائل. ٹھیک ہے،
تو ورقہ ابن نوفل زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے تھے، کچھ ہی دن بعد، اس وحی کے نازل ہونے کے کچھ ہی دن بعد، اور وہ صرف ابھی پہلی ہی وحی نازل ہوئی تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی کچھ آیات سورۃ العلق کی، اس کے ہی بعد جو ہیں ورقہ ابن نوفل جو تھے ہی پاسڈ اوے. بٹ ان کی آپ وہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے تصدیق کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کافی اسکالرز میں اس طرح سے ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو بلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، مردوں میں ورقہ ابن نوفل تھے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں نہیں، مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے تھے، کیونکہ ورقہ ابن نوفل نے ابھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں دین کا وہ دعوت دی تھی نا. تو کچھ اسکالرز نے بڑا خوبصورتی سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ورقہ ابن نوفل تھے ان کے بارے میں، ہاں ٹھیک ہے، یہ ضرور آتا ہے کہ مطلب انہوں نے پروفٹ ہوڈ کی تصدیق کر لی تھی، بٹ ہی ڈیڈنٹ لیو اپ ٹو سی دا دعویٰ اور میسج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سو ہی ڈائڈ دا مصدق، ٹھیک ہے، اینڈ ہی ڈائڈ ان فطرہ. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ہی واز اے مومن اینڈ ہی واز اے صحابی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس آف اوپینین اسکالرز میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. مگر ہم یہاں سے یہ چیز ضرور سیکھ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سن کر انہوں نے، یعنی وہی بات ہے کہ جو ان تک جو میسج پہنچا قرآن کی تعلیمات، وہ جب ان کو پتہ چلی تو انہوں نے آگے سے اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کی تصدیق کر لی تھی. اور جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، یعنی اسی میسج کو آگے پہنچانے میں نا جو ہرڈلز فیس ہوں گی، تو وہ ایک ایمان ہی کی ایک نشانی ہے نا کہ جب وہ نکال دے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا اگر میں زندہ ہوں گا. تو وہ ایک طرح سے آگے کا بھی وہ بتا رہے ہیں کہ بے شک ہی ڈنٹ لیو اپ ٹو دیٹ ٹائم، بٹ ہی واز شیور دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی دیئر ود یو اینڈ آئی ول بی ون آف یور فالوورز. اینڈ ہی واز سو ایگر فار دیٹ کہ آئی وانٹ ٹو بی یور فالوور، کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس ٹائم زندہ ہوتا تو میں ساتھ دیتا، اگر میں ہوں گا تو میں اس طرح سپورٹ کروں گا. تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ ان کی تلاش اب ختم ہوئی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، کہ ظاہر ہے اتنی 90 ایئرس کی، اگر 95 ایئرس کی ان کی ایج ہے تو وہ لائک ہی واز لائک آئی ہیو ریہرسڈ دس مومنٹ، لائک اتنے عرصے سے تو میں اس چیز کی تلاش کروں، آئی ہیو بن ویٹنگ مائی ہول لائف فار دس، سو ہاؤ کوڈ ہی ریجیکٹ، ہی وانٹیڈ دا فل ریوارڈ. ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. صرف یہ نہیں کہا بلکہ اس سے آگے اسٹیپ لے کر یہ بھی کہا کہ میں پوری طرح سے آپ کو سپورٹ کروں گا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہی وانٹیڈ دا فل ریوارڈ اینڈ ہی ڈڈنٹ وانٹ ٹو لوز آؤٹ آن دیٹ. اور ایک حکمت یہ بھی آتی ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ جیسے جب ورقہ ابن نوفل کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن باقی جتنے بھی اس ٹائم پہ جو ارلی مسلمس تھے نا، جو ارلی کانورٹس تھے، جیسے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ایون ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو شروع کے تھے، ان کو بھی ٹارچر دیا گیا تھا اور بہت بری طرح سے ٹارچر دیا گیا تھا. تو ایک حکمت بھی آتی ہے کہ ورقہ ابن نوفل تو وہ ہی واز سچ این اولڈ مین، اور ان کو تو نظر بھی نہیں آتا تھا کہ وہ تو اس طرح کی اذیتیں برداشت نہیں کر سکتے تھے جو کہ ہر مسلمان کو مل رہی تھیں، چاہے وہ مالدار ہو نہ ہو، مطلب نوبل فیملی سے ہو یا کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ اپنے اس کو، یعنی اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا تو اس کو ٹارچر کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو بلکہ ابو طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کو تو ایک ہی اس میں ایک ہی روپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور دے دین ہینڈڈ دیم، لائک وہ نوفل ابن خویلد جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، جس کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ وہ ٹارچر کرتا تھا مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تو sorry not Abu Talha, he would bound Talha with a rope, and with the same rope he would tie Abu Bakr and then handed them over to the mindless and violent mob of Makkah to be beaten and tortured. کہ ان کو ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ جو مکہ کی وہ تھی وائلنٹ موب تھی، لوگ تھے کہ ان کو مارو.
ٹھیک ہے، تو وہ بلکہ ان کو قرینین بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایک ایکسپیرینس کی وجہ سے ابو بکر اینڈ طلحہ دے ڈریو ویری کلوز ٹوگیدر، لائک ان کو آپس میں جو ہے ان کا ایک وہ بانڈ بھی اسٹرانگ ہو گیا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کی وجہ سے وہ ٹارچر برداشت کیا اسلام میں آنے کی وجہ سے. نوفل ابن خویلد کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک جو صحابی تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کو بھی ایک چٹائی میں ڈال دیتا تھا اور پھر اس چٹائی کو آگ لگا دیتا تھا، اور بلکہ ان کے ساتھ بھی ایک جگہ آتا ہے ان کے ساتھ ایک آگ جلا دیتا تھا، یعنی ایک چھوٹی سی جگہ میں، اور وہاں پہ پھر وہ ان کو سفوکیشن ہوتی تھی اور وہ بیٹھ کے بس انجوائے کرتا تھا، اور زبیر رضی اللہ عنہ چیخ رہے ہوتے تھے اور ان کی چیخیں آس پاس سنائی بھی دے رہی ہوتی تھی. وہ ایک طرح سے لوگوں کو بھی سکھانا چاہ رہا تھا کہ اگر تم لوگ ہی مان لے ہوگے تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو وہ اس قدر جو تھا نا، ہی واز بروٹل اینڈ انسینسٹیو. تو ورقہ ابن نوفل could never have tolerated this torture. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی گرینڈ اسکیم میں، اس کی پلاننگ میں کیا حکمتیں شامل ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے انفلوئنشل لوگ خاص کر دین میں آ رہے تھے نا، اسلام میں آ رہے تھے، کیونکہ ان کی وجہ سے تو اور بہت سارے لوگ کنورٹ ہو سکتے ہیں. اب ان کے پاس لوگ اگر خوابوں کی تعبیر کے لیے آ رہے ہیں، سیکھنے آ رہے ہیں، ان کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اگر ان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا، تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے. کہ انفلوئنشل لوگوں کو تو فوراً سے وہ ٹارچر بھی دیا جا رہا تھا، اور ان کو تو ان کی آواز کو بند کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ساتھ بھی ہونا تھا اگر وہ زندہ ہوتے تو. اب خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، جس طرح سے ہم نے زید بن عمر کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ ان کے بیٹے تھے سعید ابن زید، وہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے پوچھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا زید ابن عمر کے ساتھ، یعنی کیا ان کو جنت ملی یا دوزخ ملی، یعنی کہاں پہ وہ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی، یعنی ان کی نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے، ان کے میسج کو بھی نہیں سن سکے. تو اس سیم جو کنفیوژن تھی، اب خدیجہ رضی اللہ عنہ شی واز دا کزن آف ورقہ ابن نوفل، تو ان کو بھی یہ کنفیوژن تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ پہ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی ہے، مگر اس سے پہلے کہ آپ اس کو پبلک کرتے وہ پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے خدیجہ، میں نے خواب میں ورقہ کو دیکھا کہ اس نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اور مطلب وہ بہت خوش ایک اس میں ہے، بہت خوشگوار ایک تو اس حیت میں بھی ہے اور وہ خوش بھی ہے. تو اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتا تو میں اس کو اس اسٹیٹ میں نہ دیکھتا، یعنی ہی واز ان سچ اے فائن اسٹیٹ and he was wearing white garments, white clothes, so he looked absolutely fine to me. So it was basically a message from Allah subhanahu wa ta'ala to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ ورقہ ابن نوفل جو ہیں ان کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بعد میں بھی کسی اور نے ورقہ کے بارے میں پوچھا، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابصرتہ فی بطنان الجنہ وعلیہ السندس، کہ I saw ورقہ in the middle, in the belly of Jannah and he was wearing silk. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا کہ کتنی ایک کلیئر بشارت ہے. اینڈ آف کورس یعنی اگر انہوں نے سلک پہنا ہوا ہے اور اس طرح سے وہ بالکل مڈل میں جنت کے، اس کا یہی مطلب ہو گیا نا، جو مڈل میں پہنچ گیا بھائی تو اس کے کارنرز بھی اسی کے ہیں، یعنی وہ پوری طرح سے انجوائے کر رہا ہے. تو کتنی پیاری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بتایا گیا کہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں. بس ہاں ان کی ٹائمنگ ڈفرینٹ تھی، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی نے مطلب جنگیں نہیں لڑیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، وہ لیولز نہیں اچیو کیے ہیں، پھر بھی اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کس کے دل میں کتنی تڑپ ہے. وہ ساتھ نہیں دے سکے بٹ وہ ساتھ دینا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اگر وہاں ہوتے موجود تو دیتے ضرور. کہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے، آپ کے جو دل کی کیفیت ہے وہ بتائے گی، آپ کا عمل بھی بتائے گا. مگر وہ عمل بھی تب ہی ہوگا نا کہ جب آپ کے دل میں یہ ایمان جو ہے وہ جوش مار رہا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بیسس پہ آپ کا فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان یا تو بیماری کی وجہ سے یا تو کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ایک نہیں کر پا رہا ہوتا وہ اس طرح کی اس لیول کی ایفرٹ، بٹ اللہ جانتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو یہ ضرور کر رہا ہوتا، یہ والی قربانی وہ ضرور دے رہا ہوتا، یا یہ وہ ضرور عبادت کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو اس پہ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہترین جانتے ہیں. اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. So there is a reason it's the very first hadith that Imam Bukhari chose to include in Sahih al-Bukhari, because ہمارے سارے ایکشنز جو ہیں اس کا وہ رلائے ہی ہماری نیت پہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں جتنا ایمان ہے اس پہ کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ایکشنز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. خالی دل میں بھی رکھنا نہیں ہوتا، اس کو عمل میں لے کر آنا ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سنا کہ وہ ورقہ کو کوس رہا تھا. He was cursing ورقہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, don't say anything bad about ورقہ. Don't you know that I saw ورقہ in Jannah not just with one level but with 2 levels of paradise. تب ہم یہ جانتے ہیں نا کہ ہر ایک کو ایک لیول ملے گا، جنت میں بھی درجات ہیں، تو ہر کوئی ظاہر ہے ایک درجہ اس کو ملے گا. لیکن ورقہ ابن نوفل، اور یہی ہم نے زید بن عمر کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ان کو بھی 2 گارڈنز 2 لیولز دیے جائیں گے، اور ورقہ ابن نوفل کو بھی 2 لیولز دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ کیا سملیرٹی ہے نا، کہ مطلب ان دونوں کے بارے میں حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کو 2 لیولز دیے جا رہے ہیں. اور ایک جگہ قرآن میں بھی آ رہا ہے نا کہ آتا ہے نا فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گئے، یعنی اس سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ایک روب ہے، جو اس کا ایک مقام ہے، جو اس کا سٹیٹس ہے، جو اس سے ڈر گیا، یعنی کہ بیسکلی اس سے ڈر کے گناہ اس نے چھوڑ دیے، گناہوں سے وہ بچ گیا اور اپنا عمل بھی بدلا، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغات ہیں. ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، کیونکہ ایک انسان جو کہ، اور یہ خاص اس شخص کے لیے کہ جو کہ کوئی گناہ چھوڑ کر اب اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو اس کو وہ 2 طرح سے ایفرٹ کر رہا ہے نا، 2 لیولز پہ ایفرٹ کر رہا ہے. کہ ایک گناہ چھوڑنے کی جو ایفرٹ تھی کہ وہ اس کے لیے جو مشکل تھا، اور پھر دوسرا جو نیکی کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی اس نے. ٹھیک ہے؟ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہیں. اللہ عالم اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں کہ وہ کس کو 2 جنتیں دیں گے. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آتا ہے نا کہ زید بن عمر اور ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہم کے بارے میں. اور اب ہمیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان کے جنت میں مقام کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم انہیں رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے نا کہ انہوں نے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہ تب بھی جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، یا انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، مگر وہ یہ ضرور جانتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ہم اس کی تصدیق کریں گے، یعنی ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہوگی، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہوگا، اور وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا. تو وہ اس کے انتظار میں ضرور تھے. زید بن عمر بھی جب مکہ کے سفر میں ہی تھے ابھی، یعنی مکہ جا ہی رہے تھے، تو راستے میں ان کو یہ بات پتہ چلی تھی نا کہ یعنی کہ آپ کا جو وہ ہے، جو جس نبی کی آپ کو تلاش ہے، یعنی شام میں یہ بھی تھے شاید، تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ جس نبی کی آپ کو تلاش ہے وہ مکہ میں ہے، تو آپ واپس جائیں. تو پھر انہوں نے واپسی کا رخ کیا تھا. تو وہ بیسکلی انہوں نے ہجرت کی نا، وہ اسی تلاش میں جا رہے تھے کہ اگر واقعی وہ پہنچ جاتے اور انہیں پتہ چل جاتا تو وہ پراپر ان کا تو کنفرم تھا کہ وہ ایمان لے آتے. لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں لا سکے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہیں سکے. اور یہ خبر ملنے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کہ وہ مکہ میں ہی ہوگا وہ نبی، وہ ساری زندگی تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے.
یعنی جب ان کو تلاش تھی اور یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں پہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح سے ہو گیا کہ ایک جب ان کو نہیں پتہ تھا نبی کا، اور ایک جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ یہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے ہی گاٹ ٹو نو ہیم. لیکن جو ورقہ ابن نوفل تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہے نا کہ ایک تو ساری زندگی نہ جانتے ہوئے اس نبی کی تلاش اور اس سے محبت اور اس پہ ایمان لانا، اور ایک ملنے کے بعد. تو یہ دو لیولز ہیں، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جب ان کو یہ بتایا گیا ورقہ بن نوفل کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کیونکہ ایسے لوگ ہوئے ہیں جیسے یہودیوں میں سے کچھ تھے. ویسے تو وہ بڑا کہتے تھے کہ جب آئے گا نا نبی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب وہ نبی آیا تو اپنی سیلفشنس، اپنے جیلسی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی ہی مفاد کی وجہ سے اور بہت تکبر کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری ریزنز تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے پہچاننے سے انکار کر دیا اور ایمان نہیں لائے. یعنی پتہ چل گیا کہ نبی ہے مگر اب مکر گئے ہیں. کہ تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ورقہ ابن نوفل کے پاس وہ ساری زندگی تو انہوں نے نبی کا انتظار کیا ہے، لیکن اب جب وہ آیا ہے میسج لے کے تو وہ کہتے کہ نہیں میں آپ کو نہیں جانتا. تو وہ ان کے لیے اس لیے دو لیولز ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی تصدیق کری رکھی، اور پھر جب انہیں پتہ چل گیا تو وہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور باقی بس اینڈ پہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا قرآن میں، کافی دفعہ آیا ہے، لیکن آخری دفعہ آیا ہے جو آخری صورت ہے نا، اگر ہم اس کی سیکوینس وائز چلیں تو آخری جو صورت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے وہ ہے سورۃ الصف. ٹھیک ہے، اور سورۃ الصف میں یہ آتا ہے، اور وہ آیت ایسی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا ہے کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا وہ ہوگا، اس کا نام ہوگا احمد. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو آئے گا نبی اس کا نام ہوگا احمد. ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کو کرسچنز کہا جاتا ہے، جس میں ورقہ ابن نوفل بھی تھے. So the first person who believed in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the last follower of عیسیٰ علیہ السلام. یعنی کہ یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے کہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بھی یعنی نبوت کی ایک تصدیق ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان پہ ایمان لانے والا جو شخص اب رہ چکا ہوا تھا. کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بالکل اسی طرح یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخری انسان تھا کہ جو کرسچن تھا یعنی وہاں، اور وہ کرسچینٹی پہ بلیف رکھتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے تو اس سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دین کتنا درست ہے اور کتنا سچا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو یہ دعویٰ تھا یہ کتنا سچا تھا. ٹھیک ہے، تو بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یعنی توفیق بھی دے، آسانی بھی کرے کہ ہم ان کو اور زیادہ یعنی ان کا جو ایسنس ہے ان کی زندگی کا کہ اس کو اڈاپٹ کریں. ہمارے اندر بھی یہ تڑپ ہو، لگن ہو علم کو حاصل کرنے کی، اور ہم بھی جب حق کو دیکھیں تو اس پہ پھر بہت فرملی بلیو بھی کریں اور اس کو عمل میں بھی لے کر آئیں. آمین. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.